اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض نہیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، رفقاء، شبان المسلمین، احباب اور معاونین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آزاد کشمیر زون سے میزبان ہونے کے ناطے اپنے دیگر جو زون ہیں ان سے آنے والے تمام ذمہ داران، رفقاء، احباب اور معاونین کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں ہمارا مل بیٹھنا اللہ کی دین کی نسبت سے ہے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ وقت ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے. ہمارا یہ جو سالانہ کنونشن ہے، اس کا مین تھیم آپ کے سامنے آ ہی چکا ہے. اسلام، دو قومی نظریہ اور پاکستان، کشمیر اور افغانستان. تو اسلام کے حوالے سے تو یہ بات آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگی کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، بحیثیت فرد بھی، بحیثیت امت بھی، اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت بن کر دیگر لوگوں پر اتمام حجت کے لیے سعی و کوشش اور جد و جہد کرنا، یہ ہمارے اس امت کا مقصد تاسیس ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو مسلمان ہونے کے ناطے بھی اعلاء کلمت اللہ کی جد و جہد اور ان لوگوں پر جو ابھی اللہ سے، اللہ کے دین سے اور اپنی زندگی کے انجام سے شناسا نہیں ہے، ان پر اتمام حجت قائم کرنا، یہ اس امت کا فرض منصبی ہے. اس کے بعد ہے دو قومی نظریہ اور پاکستان کا معاملہ. تو اصل میں دنیا میں ہیں ہی دو نظریے، ایک اللہ کے ماننے والوں کا اور ایک اللہ کے باغیوں کا. ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے. تو ہمارا دعویٰ بھی یہی تھا جب ہم نے اللہ سے آزادی مانگی تھی کہ اگر تو ہمیں آزادی دے تو ہم آزاد فضاؤں میں تیرے دین کو بالفعل قائم اور نافذ کر کے دیگر لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پہ رکھیں گے تاکہ لوگ تیرے دین کی طرف آئیں اور اسلام کے نظام عدل، دامن نظام عدل میں آ کے پناہ گزین ہو جائیں. یہ اللہ سے ہمارا وعدہ تھا. اسی کا جو ہے آپ دیکھیں گے یہاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی کوٹیشنز بھی لگی ہوئی ہیں، اور دیگر جو ہمارے دین ہیں اور ہمارے دینی اور سیاسی زعماء ہیں، اور ہمارا جو شاعر مشرق ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو یہ چیزیں یہاں مل جائیں گی. اس کے بعد ہے کشمیر اور افغانستان. دنیا میں 3 علاقے ایسے ہیں جہاں پر کبھی بھی یہ حزب الشیطان کے ساتھ بالفعل جو پنجہ آزمائی ہے، یعنی قتال، وہ سرد نہیں ہوا. ارض مقدس، افغانستان اور کشمیر، یہاں اللہ کی کوئی خاص مشیت ہے، اور وہ مشیت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ایک تبدیلی پیدا کرنی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے دل اس کی انگلیوں کے مابین ہیں، جب چاہے جدھر چاہے پھیر دے. تو اسی طرح قوموں کا اور علاقوں کا معاملہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے ان میں تبدیلی لا کر ان سے کوئی جو ہے نیا کام لے لے. اور یہ ایسا
ہو بھی چکا ہے، یا یورش تاتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اور رہ گیا ہندوستان کا معاملہ. ہندوستان کے ساتھ افغانستان کا بڑا خاص تعلق ہے، تاریخی اعتبار سے بھی آپ سمجھتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اب کبھی دیکھا مدد اور نصرت کے لیے تو وہاں افغانستان سے ہی ایک بندے کو منتخب کیا کہ ذرا آ جاؤ ادھر، تمہاری ضرورت ہے. اسی طرح جب کشمیر کا یہ حصہ جو آزاد ہوا اس موقع پر بھی ہماری اگر نظر اٹھی تو ہمارے قبائلی اور افغانی بھائیوں کے، اور قبائل جو ہیں وہ تقسیم ہے، افغانستان کی طرف بھی ہیں اور ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی ایک ہی جو ہے کنبے اور برادری کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ علاقہ اللہ کی جو ہے وہ مشیت میں خاص اہمیت رکھتا ہے. پاکستان ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا مشیت ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے اکثر جو ہے وہ اس کا تذکرہ آتا ہی رہتا ہے کہ یہاں سے مہدی کے ناصرین جائیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ ناصرین جائیں گے، ان کی کوئی قیادت ہوگی تو قیادت کسی سیٹلڈ علاقے میں ہوتی ہے. اب یہاں کشمیر اور افغانستان اور پاکستان یہاں کوئی تبدیلی آئے گی اور ایسی تبدیلی ہوگی جو اہل ایمان کی قوت اور سطوت کی شکل میں ظاہر ہوگی، اور پھر وہ لوگ جو ہے اس قوت کو لے کر آگے کی طرف بڑھیں گے اور ان کے جھنڈے جو ہیں نہیں کوئی پلٹا سکے گا ان کو. حتیٰ تنصب ایلیا، یہاں تک کہ وہ یروشلم ایلات وہاں جا کے نصب کر دیے جائیں. تو یہ ہے ہمارے ان 3 دنوں میں جو ہے ہمارے سامنے مختلف سیشنز میں یہ چیز ساری جو ہے بار بار مختلف مقررین کے جو ہے زبان سے وہ مختلف انداز میں اور مختلف جو ہے وہ سیکوینس میں ہمارے سامنے آئے گی. آپ سب کو ویلکم کرتے ہوئے آپ سے ایک التجا یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ بر وقت جو ہے ہر لیکچر کو سننے کی کوشش کیجیے اور یہاں اجتماع گاہ میں آپ جو ہے موجود رہیں. اپنے آرام کا بھی خیال رکھیے، اپنے صحت کا بھی خیال رکھیے، لیکن جس مقصد کے لیے گھر بار چھوڑا، اپنا آرام جو ہے وہ آپ نے ترجیح دیا، اس مقصد کو بہرحال اولویت ملنی چاہیے.